آج 26ویں پارے میں سورہ قاف سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ سورہ قاف جو مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو قیامت کی حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی ہم یہ چیز بھی بتا دیں کہ یہاں سے سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک یہ قرآن کریم کی صورتوں کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اور یہ وہ کہا جاتا ہے اس کو مفصل سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور جو الگ الگ کر کے بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اس میں بھی جو مفصل ہیں قاف سے سورۃ الناس تک، اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جو سورہ قاف سے لے کے سورہ نازعات تک ہے تو یہ طوال المفصل، یعنی مفصل کی بھی جو لمبی صورتیں ہیں وہ یہ اس گروپ میں ہیں۔ اور دوسرا ہے سورہ عبسہ سے سورۃ اللیل تک، یہ ہے وسط مفصل، اوساط المفصل، کہ مفصل کی جو درمیانی صورتیں ہیں، یعنی سائز کے لحاظ سے وہ درمیانی صورتیں ہیں، ان کو اوساط المفصل کہا گیا۔ اور سورہ والضحیٰ سے سورہ والناس تک یہ ہے قصار المفصل، قصار چھوٹی صورتیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ طوال المفصل سے پڑھتے تھے، اور ظہر اور عشاء میں وسط المفصل سے پڑھتے تھے، اور پھر مغرب میں جو قصار مفصل ہے وہ مستحب ہے۔ تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ تو یہ وہ آخری حصہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بھی جو مئین ہے اور طوال ہیں ان کے اور ہیں، یعنی پورے قرآن کی صورتوں کے بھی اسی طرح گروپس بنے ہوئے ہیں۔ جو لمبی صورتیں ہیں جیسے کہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک، تو یہ وہ طوال ہیں، لمبی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد جو مئین ہیں، مئین سے مراد جو 100 آیات یا اس کے لگ بھگ ہوں ان سے مراد ہیں۔ اس طرح یہ سمجھنے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور تلاوت کے لیے بھی پھر آپ تاکید کیا کرتے تھے کہ اس طرح ان صورتوں کو ان نمازوں میں پڑھا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی سورہ بقرہ شروع کر دے اور پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے لوگوں کے لیے پیچھے سے کہ نماز پڑھیں یا بھاگ جائیں۔ تو سعد اللہ تو سب سے پہلے بھاگ جائیں گے۔ تو اسی لیے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی کر دی کہ وہ ان کو بتا دیا کہ یہ صورتیں پڑھو، اور آپ ایسے پڑھا کرتے تھے، تو یہی آپ کا طریقہ تھا۔ تو اسی لیے پھر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو پیچھے ہمارے جو ہیں، آپ نے بھی فرمایا کہ تمہارے پیچھے عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے افراد ہیں، ضرورت مند ہے، کسی نے جلدی جانا ہے، اب تم نے لمبی صورتیں شروع کر دی، یہ کوئی غلط طریقہ ہے۔ تو لہذا پھر جو اتنی صورت پڑھو جو کہ اس کے مطابق ہو۔ تو لہذا یہ بھی ایک فائدہ ہمیں معلوم ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعۃ جو صورت ہے، سورہ قمر جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، عید کی نماز میں، کہ ظاہر قیامت کے حوالے سے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے سورہ قاف، جمعے کا دن خاص طور پہ۔ اور جمعے کے دن جیسے آتا ہے حدیث میں کہ قیامت قائم ہوگی، تو اس میں بھی قیامت کی جو منظر کشی ہے اس لحاظ سے کہ اس میں کئی اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ سورہ قاف اس لحاظ سے بہت ہی اہم صورت ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ فرمائیں کہ قاف قسم ہے قرآن کی جو عالی مرتبت عظیم المنافع ہے، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے اللہ سے ڈرانے والا آ گیا۔ تو کافروں نے کہا یہ تو کیا عجیب چیز ہے۔ تو یہ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سب سے زیادہ تعجب انہیں اسی بات پر ہوتا تھا کہ ہم جیسا شخص جو ہے وہ نبی کیسے بن گیا،
ہم تو بنے نہیں، یہ بن گیا، کیسے بن گیا یہ؟ تو یہ کہتے بڑی عجیب بات ہے یہ. اور پھر ان کی جو باتیں ہوتی تھی اس پر بھی ان کو اعتراض، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تو عقل سے لگتی بات نہیں معلوم ہوتی. یہ کیسی بات، کیسا ہو گیا کہ جب ہم مر کھپ گئے، مٹی بن گئے، چورا چورا بن گئے تو پھر کیسے ہوگا ہم دوبارہ آئیں گے؟ اور زمین ان کے جسم سے جو کچھ گھٹاتی جاتی ہے ہمیں اس کا پورا علم ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ہمیں سب پتہ ہے. اگر اس کے جسم میں کوئی کمی ہے، کوئی چیز کم ہو گئی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جسم کیسا تھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ دے دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پاس کتاب الحفیظ، اس طرح کی ایک لوح محفوظ وہ موجود ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں سب کچھ درج ہے اس شخص کے بارے میں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس جب موجود ہیں تو انہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ کیوں یہ پریشان ہوتے ہیں؟ اگر معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو جھٹلایا ہے، کذبوا بالحق، جب ان کے پاس آ گیا پس وہ اضطراب و پریشانی میں ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرت کے مختلف کرشمے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ جو اتنی قدرت والا ہے تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، اسے ستاروں سے مزین کیا ہے اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ، کہیں کوئی دراڑ، کہیں کسی قسم کی کوئی بھی آپ عیب نظر آئے تو یہ نہیں ہے. اللہ نے اتنا زبردست یہ آسمان بنا دیا ہے جو ہزارہ بلکہ لاکھوں سال سے باقی ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گا، لیکن اس میں کوئی توڑ پھروڑ کہیں کچھ نہیں نظر آتا آپ کو. سب اسی طرح پوری طرح مستحکم ہے، ثابت ہے، کوئی اس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. اور پھر زمین کے بارے میں فرمایا اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ دیے ہیں، اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگائے ہیں. تو یہ زمین کے بارے میں بھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پہاڑ کھڑے کر کے جیسے کہ وہ میخیں ٹھوکی جاتی ہیں کسی چیز کو تاکہ وہ گر نہ جائے، اسی طرح زمین کو بھی کہ اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں کہیں وہ ہلنے لگیں، زلزلے آنے لگیں تو اس کے لیے پھر پہاڑ کو وہاں پہ رکھ دیا کہ جو اس کو ثابت رکھے، مستحکم رکھے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اور پھر اس میں جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، جو پھلدار درخت ہیں، گیہوں ہیں، جو ہے، دوسرے دانے ہیں، کھجوروں کے لمبے لمبے درخت ہیں، پھلوں کے خوشے ہیں، تہبت ہے، تو کیا کچھ نہیں بنایا؟ آدمی غور کرے تو حیران رہ جاتا ہے. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا جس کے ذریعے ہم نے باغات اور کھیتوں کے دانے اگائے اور کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے خوشے تہبتے پھلوں سے بھرے ہوتے ہیں. یہ بندوں کے لیے روزی ہوتی ہے، یہ اللہ کا رزق ہے ان کے لیے. اور بارش کے پانی کے ذریعے سے ہم مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں. مردوں کو زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا اسی طرح ہوگا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر یہ باتیں سمجھا کے بتا کے اور پھر کہا کہ جیسے کہ یہ دیکھو زمین کو زندہ کر دیا، تمہیں بھی زندہ کر دے گا، تم بھی زندہ ہو جاؤ گے اور پھر دوبارہ اللہ کے حضور پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی قوموں کا حوالہ دیا، پچھلی تاریخ کا حوالہ کہ کفار مکہ سے پہلے قوم نوح اور رس والوں نے اور سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور قوم عاد اور فرعون لوط والوں نے جھٹلایا تھا، ایکا والوں نے، قوم تبا نے جھٹلایا تھا. ہر ایک نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو میرا وعدہ عذاب پورا ہو گیا. تو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ قومیں جو گزر چکی ہیں ان سب کے ساتھ کیا ہوا کہ جو انہوں نے حرکتیں کی تھی اس کی بنا پہ اللہ نے ان کو سخت سزا دی اور کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں رہا. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم انسانوں کی پہلی تخلیق سے تھک گئے تھے؟ بلکہ وہ اپنی نئی تخلیق کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا نہیں کر سکتے، کہ ہم ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے اب نہیں بنا سکتے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تھکن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب اس نے پہلے پیدا کر دیا تو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، دوبارہ بھی اس کو لا دے گا. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیسے خیالات گزرتے ہیں، اور ہمیں شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. یہ اللہ کے اس بات کو واضح کر دیا کہ سارے ایک ایک چیز جو اس کے دل میں آتی ہے، وسوسہ ہے، خیالات ہیں، افکار ہیں، جو چیز بھی آتی ہے ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں سب پتہ ہے
کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, کدھر وہ اس کے ذہن جا رہا ہے, سب ہمیں معلوم ہے, اور ہم تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو شہرت سے مراد یہی ہے کہ جب وہ ہمارے علم میں ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کے سینے میں کیا ہو رہا ہے, اس شخص کے کس طرح یہ سوچ رہا ہے, کس طرح یہ باتیں بنا رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے, سب ہمیں اس کا علم ہے. تو یہ اللہ کا علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے. اور فرمائے جب عمل جمع کرنے والے دو فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے تمام اعمال کو جمع کرتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے سارے اعمال لکھ رہے ہیں. اور اسی لیے فرمایا کہ آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے. تو جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے, یہ دونوں فرشتے جو اللہ کی طرف سے مامور کر دیے گئے ہیں, ان کا کام یہی ہے کہ وہ سارے ہماری جو اعمال ہیں, اقوال ہیں, افعال ہیں, سب کچھ لکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. تو کوئی چیز بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم الٹی سیدھی بات کریں اور اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو. سب اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے, وہ ریکارڈ بن رہا ہے. اور موت کی بے ہوشی برحق خبر لے کر آ گئی, یہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف سے تو راہ فرار اختیار کرتا تھا. اور سور پھونک دیا گیا, عذاب الہی کے وعدے کا یہی دن ہے. اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام باس بعد الموت کا سور پھونک دیں گے تو سب لوگ پھر اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے, اور وہاں پہ پھر وہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پہ فرمایا. اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے, ایک اس کو ہانکنے والا اور دوسرا گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اڑیل جانور ہوتا ہے, اب وہ نہیں چلتا, آپ اس کو چاہے پانی کی طرف لے جا رہے ہیں, چارے کی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن وہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں ہلے گا, تو آپ اس کو دھکا دیتے ہیں, ہانکتے ہیں, کسی طرح اس کو ہلاتے ہیں کہ وہ چلے اور پھر اپنے مقام تک پہنچے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے اڑ جائیں گے, یہ کافر کہ چلنا نہیں چاہیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہارے لیے ایک ہانکنے والا بھی ہے جو تمہاری پٹائی بھی کرتا رہے گا اور ساتھ ساتھ تمہیں ہانکتا بھی نہیں جائے گا, سیدھا وہاں پر لے جائے گا اور وہاں تمہاری گواہی ریکارڈ ہوگی, اور اس کے بعد پھر جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہی کیا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ تم یقیناً اس دن سے غافل تھے, تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے, اب یہ پردہ ختم ہو گیا, بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے, اب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کے سامنے. جہنم بھی جنت بھی جو بھی ہے سب بڑی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور وہ فرشتہ جو دنیا میں اس کے اعمال لکھتا تھا کہے گا میرے پاس جو کچھ تھا یہ دیکھو حاضر ہے, یہ سارا تمہارا اعمال نامہ, یہ پورا کچا چٹھا, یہ سب پورا موجود ہے. تو اب تو آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ سبھی جو کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں ہسٹری کو دیکھیں تو ہسٹری میں جو بھی آپ نے کلک کیا ہے سب کچھ آ گیا, جو بھی کیا ہے, چاہے آپ نے اس کو صرف کلک کیا تھا, کھولا تھا, پڑھا تھا, تو آپ نے وہاں پہ عمل کیا تھا, سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو جب ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز میں وہ ہسٹری بن سکتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتا؟ تو اللہ کے ہاں تو بہت ہی زبردست کمپیوٹر موجود ہیں, وہ تو اس کا بھی محتاج نہیں ہے ویسے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو پھر نوٹ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, ہر چیز کی پوری ہسٹری اس کے بلوغت سے لے کر اس کی موت تک سب کی سب جو ہے وہ تیار ہے, وہ سب وہاں پر اس کو دکھا دی جائے گی, آؤ دیکھ لو, تاکہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں. اسے موٹر وے پولیس والے دکھا دیتے ہیں نا آپ کو, کیا ہو بھائی تم نے کتنی سپیڈ پہ جا رہے تھے, تو وہ آپ کو بلا کر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں جا رہا تھا, میں تو بڑے آرام سے 0 میٹر پہ جا رہا تھا, تو وہ کہے گا نہیں آؤ دکھاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انتظام کر رکھا ہے ایسا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا, کہا ٹھیک ہے آؤ دیکھ لو, تو وہ پھر ویڈیو دکھا دی جائے گی کہ یہ ہے جو تم کہہ رہے تھے کہ میں نے نہیں کیا, آج سب تمہارے سامنے ہے. تو یہ فرشتے جو جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ہوں گے, تو اے دونوں فرشتوں تم ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دو, اللہ کا حکم آ جائے گا. جو بھلائی سے روکنے والا, حد سے تجاوز کرنے والا, شک کرنے والا تھا, تو یہ اس کی 3 خرابیاں اس کافر کی. ایک تو یہ ہے کہ بھلائی کا کوئی کام نہیں ہونے دینا, نہیں, روکو, اس کو روکو, ختم کرو, کوئی اچھا کام نہ ہو. دوسری بات کہ حد سے تجاوز کرنا کہ نہیں یہ بھی کرو وہ بھی کرو, کوئی دیکھنا ہی نہیں ہے,
اور تیسری بات کہ شک کرنے والا، اور چوتھی بات کہ جس نے اللہ کے ساتھ معبود کو شریک بنا رکھا تھا، پس تم عذاب میں اس کو ڈال دو۔ اس طرح دونوں جو فرشتے ساتھ ہیں ان کو پھر آرڈر مل جائے گا کہ جاؤ جا کے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اس جہنمی کا شیطان ساتھی کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور تک چلا، جھگڑا مت کرو، کوئی تھا۔ تو وہ پھر کہے گی قط ہاں بس ہو گیا یعنی مطلب ہے کہ اب مجھے اب ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی، بس وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب کے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھیے اور رات میں اس کی پاکیزگی بیان کیجئے اور سجدوں کے بعد بھی۔ تو یہاں پہ نمازوں کا تذکرہ فرما دیا گیا ہے، اور اس میں طلوع آفتاب سے قبل کی نماز یعنی فجر کی نماز ہے، اور غروب آفتاب سے قبل کی نماز ظہر اور عصر ہو سکتی ہے، اور رات کی نماز سے مراد عشاء کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ تمام وہ نمازوں کا بھی اس میں ذکر آ گیا۔ اور اس دن کی آواز کو سنیے جب پکارنے والا قریبی سے پکارے گا، جب لوگ فی الحقیقت چیخ کو سنیں گے، وہی دن ہوگا جب مردے قبروں سے نکلیں گے۔ یہ قیامت کا وہ منظر بتا دیا کہ اس دن وہ ہر شخص جو اس طرح اپنی قبر میں ہوگا تو اس کو جب آواز سنے گی تو جیسے اس کے قریب سے آواز آئی ہے وہیں سے فوراً وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے حشر کی طرف چل پڑے گا۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، ہمارے ہی پاس سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی، لوگ قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ دوڑنے لگیں گے، ان کو اس طرح جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ سب کو ہم جمع کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور اہل کفر جب جو کچھ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام انہیں ایمان لانے پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ بس آپ قرآن کے ذریعے اس آدمی کو نصیحت کرتے رہیے جو میری دھمکی سے ڈرتا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں سب علم ہے، ہم جانتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، آپ یہ پیغام پہنچا دیں اور اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ان کو نصیحت کیجئے، ان کو بتائیے۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ تو اس میں فرمایا کہ ان ہواؤں کی قسم جو گرد اڑاتی ہیں، ان بادلوں کی قسم جو بارش کا پانی ڈھوئے پھرتے ہیں، ان سفینوں کی قسم جو سمندروں میں آرام کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے حکم کے مطابق روزی تقسیم کرتے ہیں۔ بے شک تم سے جس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور بے شک روز جزا ضرور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اس میں خاص طور پہ ہواؤں کی۔ وہ ایک ہوائیں ہیں جو گرد اڑاتی ہیں، ایک وہ ہوائیں ہیں جو بارش کا پانی اور ان کو ڈھوئے پھرتی ہیں، ان کو لے کر جاتی ہیں۔ پھر وہ ان سفینوں کی قسم جو سمندروں میں کتنے آرام سے چلتے ہیں، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوتی، اگر طوفان آ جائے تو پھر ظاہر ہے وہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور ان فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق یہ روزی تقسیم کرتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا جواب یہ ہے اس قسم کے بعد کہ جو بھی تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بالکل سچ ہے، یقینی ہے، اور یہ دن آ کر رہے گا، یہ روز جزا، یہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور قسم کھائی، والسماء ذات الحبک، اور اس آسمان کی قسم جس میں راہداریاں بنی ہوئی ہیں، راستے بنے ہوئے ہیں۔ تم حقیقت کے خلاف باتوں میں پڑ گئے ہو، اس دن پر ایمان لانے والوں سے وہی شخص پھیر دیا جاتا ہے جو خیر کی توفیق سے پھیر دیا گیا۔ تو وہی شخص جس نے اس کو چاہا ہی نہیں، حاصل ہی نہیں کرنا چاہا، تو وہ پھر اللہ بھی اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم بھی جاؤ، جب تم چاہتے ہی نہیں ہو تو تمہیں کیا ملے گا۔ اور بے دلیل و بے سند بات کرنے والے ہلاک کر دیے گئے، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، جو جہالت میں پڑے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا۔ یہ اس دن آئے گا جب وہ کفار آگ میں جلائے جائیں گے۔ وہ ہے دن
اسی لیے ان کو دھمکی آمیز لہجے میں بتا دیا کہ وہ جب کہ عذاب دیا جائے گا وہ ہے وہ دن جس کو تم مانتے نہیں ہو. ان سے کہا جائے گا اس دن کے چکھو عذاب کا مزہ, اس عذاب جہنم کا مزہ, یہی ہے وہ آگ جس کو تم جلدی کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ لاؤ لاؤ کہاں ہے, تو اب آ گئی ہے, دیکھو اب اس کو, مزے کرو اب اس کو. تو اسی لیے فرمائے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا, ان المتقین فی جنات وعیون, اور فرمایا کہ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, ان کا رب انہیں جو دے گا اسے لے رہے ہوں گے. بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے, نیکیاں کرتے تھے, اچھے لوگ تھے, اور راتوں میں کم سوتے تھے, رات میں بہت ہی کم سوتے, اس لیے کہ وہ اٹھ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے میں لگتے تھے. تو یہ ہے وہ راتوں میں بھی کم سوتے تھے اور صبح کے وقت اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے تھے. تو یہ سحر کا وقت جو کہ انتہائی قیمتی وقت ہے کہ اس میں وہ اٹھ کے اللہ سے استغفار کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کے نیک بندے یہ اس سے اس وقت مانگتے تھے. اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نعمت دنیا سے محروم کا حق ہوتا تھا, اور زمین میں اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تو یہ بھی ان کے مال میں بھی ہر ایک کے لیے حق ہے, اس میں سے بھی خرچ کر رہے ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ, اور لوگوں خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں کہ تم غور سے نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو جسم بنایا ہے اس میں جو سسٹم رکھے ہیں اس پہ غور کرو, یہ اللہ نے تمہارے لیے کیا چیز بنا دی ہے, اور آسمان ہی میں تمہارے لیے روزی ہے, وہ سب کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. پس ہے آسمان اور زمین کے رب کی قسم, بے شک روز جزا ویسے ہی برحق ہے جیسا تمہارا بات کرنا برحق ہے. تو اسی لیے ان کو بتا دیا کہ جیسے تم بات کر رہے ہو اور گفتگو کر رہے ہو, یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے, کسی کو کوئی شک نہیں کہ تم یہ خود بول رہے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے, یہ دن قیامت کا دن بھی برحق ہے, یقینی ہے, لازمی آئے گا, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ بیان کیا ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے, یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں, جس میں فرمائے کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کیا میرے نبی کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے. جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا, ابراہیم نے سلام کا جواب دیا, اور دل میں کہا کہ یہ انجانے لوگ ہیں, پتہ نہیں کون ہیں, کس لیے آئے ہیں, کیا مسئلہ ہے. تو ایک وہ, لیکن وہ ظاہر ہے پوچھ تو نہیں سکتے کہ تم کون ہو بھائی, نہیں, ادب کے خلاف ہے. پھر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس دوڑ کر گئے, پھر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لے آئے. روسٹ کرنے کی اب تو مشینیں موجود ہیں, ایسے ابراہیم کے پاس بھی شاید کوئی تھی کہ انہوں نے بھی فوراً وہ بچڑا روسٹ کیا اور پیش کر دیا, یا پہلے سے رکھا ہوگا واللہ عالم. تو یہ ان کی مہمانی دیکھیے, تو جانتے نہیں ہیں ان کو, لیکن مہمان نوازی کتنی زبردست تھی کہ وہ موٹا دمبا جو ہے وہ اس کو روسٹ کیا, اس کو تیار کیا, بونا اور لے کر آ گئے اور مہمانوں کو پیش کر دیا. ابراہیم نے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو, آپ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھاتے کیوں نہیں آپ. تو پس وہ ان سے اپنے دل میں خائف ہو گئے, پتہ نہیں کون ہے یہ جو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے ہیں, کھا ہی نہیں رہے ہیں, کہیں دور سے آئے ہیں, سفر میں ہوں گے, بھوکے ہوں گے, کھائیں گے, لیکن وہ نہیں, کھا ہی نہیں رہے ہیں. تو آنکھوں نے جواب دیا کہ آپ ڈریے نہیں, اور انہیں ابراہیم کو ذی علم لڑکے کی خوشخبری دی, یعنی انہیں بتا دیا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کھانے کی اور اس چیزوں کی. اور پھر خوشخبری دے دی کہ ہم نے آپ کے لیے وہ خوشخبری دے دی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا. اور یہ بیٹا کون تھا, یہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. فبشرناہ باسحاق, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دے دی ہے, ان فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پہنچا دی کہ آپ نے جو دعا مانگی تھی اللہ نے آپ کو یہ دعا قبول کر لی, اور اب آپ کو حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام مل گئے, جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل تھے اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق تھے. اب یہ کیا کہتی ہیں, وہ پریشان ہو گئی حضرت سارہ. پس ان کی بیوی بلند آواز سے بولتی ہوئی آگے آئی, پھر اپنا چہرہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی میں تو ایک بانج بوڑھی عورت ہوں, میرے یہاں بچہ ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جسے وہاں فرمایا کہ میرے شوہر
یہ بھی اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں, 100 سال سے تو اوپر ہی جا چکے ہیں, اب ان کو ان کے یہاں بچہ ہوگا ان کے ذریعے سے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاف انہوں نے یعنی تعجب کا اظہار کیا. تو فرشتوں نے کہا, مہمانوں نے کہا آپ کے رب نے کہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. جب اللہ نے کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی, اس کا فیصلہ تو ہے کن, ہو جا, ہو جائے گا. تو لہذا جب وہ کہہ دیتا, اس نے کہہ دیا ہے تو اب یہ ہو کر رہے گا. بے شک وہ بڑی حکمتوں والا اور ہر بات سے باخبر ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون, تو ابراہیم نے کہا پھر اے رسول تمہاری مہم کیا ہے؟ بھئی اسی لیے آئے تھے تم مجھے خوشخبری دینے؟ تو نے کہا نہیں, ہمارے اور بھی کام ہیں, اور بھی اسائنمنٹس ہیں, وہ بھی دینے آئے ہیں ہم, یہ اکیلے ایک کام کے لیے نہیں آئے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر ہم مٹی کے کنکر برسا دیں, پتھر برسا دیں, جن پر آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان پڑے ہوئے ہیں, باقاعدہ اس پر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ قوم لوط پر برسیں گے, تو لہذا یہ ہم پتھر برسائیں گے ان کے اوپر. بس اس بستی سے ہم نے مومنوں کو باہر کر دیا, تو ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا, سب کافر تھے. ایک ہی گھر تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کا تھا, وہ بچ گیا, باقی سب ختم کر دیے گئے. اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ نشانی بھی جسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈیڈ سی کی صورت میں وہ نشانی آج تک موجود ہے. اور موسیٰ کے واقعے میں بھی عبرت ہے. جب ہم نے انہیں فرعون کے پاس ایک صریح معجزہ دے کر بھیجا تو وہ اپنے ملک اور طاقت کی وجہ سے اعتراف حق سے روح گردانی کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ یہ آدمی جادوگر ہے یا پاگل ہے. تو یہ اس کی جرت اور کس طرح اس نے صاف انکار کر دیا. بس ہم نے اسے اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا, پھر ان سب کو سمندر میں پھینک دیا, اس حال میں کہ فرعون بہت ہی قابل ملامت تھا. اور قوم عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہے. جب ہم نے ان پر ہر بھلائی سے خالی ایک ہوا بھیج دی, جس چیز پر یہ ہوا گزر گئی اسے مانندہ ریزہ ریزہ بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا چلائی گئی تھی, طوفانی ہوا تھی, جس نے ان کو بالکل ہی ریزہ ریزہ کر دیا, ختم کر دیا. اور پھر قوم سمود کا واقعہ بھی عبرت ہے. جب ان سے کہہ دیا گیا کہ تم لوگ ایک وقت مقررہ تک لطف اندوزی کر لو, بس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو وہ دیکھتے رہے اور کڑک نے انہیں جا لیا. وہ چیخ آئی اور ان کو بالکل ہی ختم کر گئی. پھر وہ اٹھ نہ سکے اور نہ آپ اپنی مدد کر سکے. یہ سب ان کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہ قومیں تباہ ہوتی چلی گئی. اور ان سب سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا تھا, بے شک وہ گناہگار لوگ تھے. اور پھر اس کے بعد جو 2 آیات میں اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہر بھی بیان کیے, اور ہم نے لوگ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بناؤ, میں بے شک اس کی جانب سے تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. تو یہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, تو لہذا اللہ کی طرف چلو اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بناؤ. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ, اسی طرح ان سے پہلی قوموں کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے. کیا کفار تکذیب انبیاء کی ایک دوسرے کی وصیت کرتے رہے ہیں؟ بلکہ وہ تھے ہی سرکش لوگ. یعنی ایک ہی کلام چلا آ رہا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک, شروع سے لے کر آخر تک, ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ یہ پاگل ہے, یہ کذاب ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو کیا ان لوگوں نے وصیت کی تھی؟ آپس میں کوئی لنک تھا ان کے؟ تو فرمایا کہ نہیں, یہ لوگ ہیں ہی ایسے اور یہی اس طرح کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے, اب آپ قابل ملامت نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا. اور آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے, اس لیے کہ نصیحت یقیناً مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. اسی نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ قانون بتا دیا کہ جس کے ذریعے سے اس نے تمام لوگوں کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ ہے اللہ کا مقصد جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا. کوئی یہ تماشے کی بات نہیں ہے, عبادت کے لیے. الا لیعبدون, اور عبادت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے بن کر رہے, اس دنیا میں اللہ کی بندگی ہو. عبادت سے مراد صرف وہی مخصوص وہ کام نہیں ہے بلکہ پوری زندگی ہے.
کہ اس میں وہ اللہ کی بندگی ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی، میری قربانیاں بھی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. یہ ہے وہ عبادت کہ جس میں سب چیزیں صرف اس ذات کے لیے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ مقصد ہے، اس لیے پیدا کیا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اور فرمایا کہ میں نہ ان سے روزی مانگتا ہوں اور نہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، اس لیے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بے شک آئے گا اور اس دن وہ دیکھ لیں گے ان کا حشر کیا ہوگا. اس کے بعد سورہ طور ہے، مکی صورت ہے، اس میں بھی 49 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. تو یہاں پہ بھی مختلف قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طور پہاڑ کی قسم اور ایک لکھی ہوئی کتاب کی قسم، ایک کھلے کاغذ میں اور آباد گھر کی قسم، اونچی چھت یعنی آسمان کی قسم اور موجزن سمندر کی قسم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے وہ قسم کھائے. میں آسانی سے مینج کر سکتی ہوں. جب آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن پارکنگ دے گا جس دن آپ کو ضرورت ہوگی. یعنی دل میں کشادگی سے کیا ہوتا ہے، ماحول میں کشادگی آتی ہے، ماحول میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سے راستے کھولتا ہے. اے مسلمانوں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں پہ یہ مسئلہ کیا تھا کہ ہر شخص چاہتا تھا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ ذرا غور سے دیکھو یہ ہے کیا چیز، تم اب جانو گے. تم سب اس میں جھلستے رہو، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے. جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے اسی کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. تو اب ان کو بتا دیا گیا کہ اب یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ آگ جس کو تم انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. اب دیکھو اب کوئی فائدہ نہیں صبر کرو کہ ہم صبر کریں. کیا صبر کرو گے تم؟ پہلے تو کیا نہیں تم نے دنیا میں، اب کرنے کو کیا ہے؟ جو مرضی کرو، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے. ان کا رب انہیں جو نعمتیں دے گا ان سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے نیک بندوں کو جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت کے مزے دے گا. ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ دنیا میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ پیو، مزے کرو، اور ایک دوسرے سے ملے قطار میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. ہم ان کی شادی کشادہ اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد نے ایمان لا کر راہ راست پر چلنے میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے اور ان کے نیک اعمال میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے. ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے گروی ہوگا. تو یہاں پہ جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی کرم فرمائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور کرم نوازیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس کی طرف سے. کہ یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا کہ جو تمہاری اولاد دنیا میں ایمان لے آئے گی، نیک عمل کرے گی، گناہوں سے بچی رہے گی، تو ہم اس کو جنت میں بھی دیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ اس کے نیک ماں باپ کے ساتھ اس کو ملا دیں گے، والدین کے ساتھ. اگر والدین کا مقام بلند ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پہ پہنچا دیں گے، تھوڑی بہت کسر ہے تو پوری کر دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے دیکھیے کتنا بڑا احسان کہ وہاں پہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، کہ اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں اور پرانی نسلیں بھی ہیں، ساری سب ایک جگہ پر. یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اس کی اولاد بھی، اور شرط یہی ہے کہ وہ نیک اولاد ہو. اور اسی لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے ساتھ یہ کرم فرمائی کی جائے گی، اور ہم انہیں ان کی رغبت و خواہش کے مطابق خوب میوے اور گوشت دیں گے. وہاں وہ لوگ بڑھ کر ایک دوسرے سے شراب کے پیالے لیں گے جس کے زیر اثر وہ نہ بےہودہ گفتگو کریں گے نہ ہی کوئی گناہ کی بات کریں گے. یعنی کہ چاہے وہ شراب کا نام ہی ہے لیکن اس سے کوئی بدمست نہیں ہو جائیں گے، کہیں نازیبا اور فحش کلمات نہیں بکیں گے، نہ ہی پی کر بہک جائیں گے. نہیں، سب چیزوں سے وہ پاک ہے وہ شراب جو اللہ تعالیٰ ان کو پلائے گا. اور ان کے سامنے سے ان کے لیے خاص کیے گئے خدمت گزار لڑکے گزرتے رہیں گے جو سیپ میں بند موتیوں کے مانند خوبصورت ہوں گے. تو یہ خدم حشم یہ سب اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے
کہ یہ سب کچھ ان کو ملے گا، اور وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ کر حالات دریافت کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم لوگ اس اخروی زندگی سے پہلے اپنے بال بچوں میں عذاب آخرت سے ڈرتے رہتے تھے، تو ہم پر اللہ نے احسان کیا، ہمیں بدن کو جلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، ہم لوگ اسی سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، وہ بے شک بڑا احسان کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ ان کے لیے تمام نعمتیں اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شکر کا معاملہ ہے۔ بس اے میرے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ اپنے رب کی نعمت یعنی رسالت پا کر نہ تو آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ایسے لوگوں سے۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے لیے ہم حادثات زمانہ کا انتظار کرتے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کر لو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ شاعر ہے، یہ جیسے وہ شاعر مر کھپ گئے یہ بھی مر کھپ جائے گا، تو لہذا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے انتظار کرو پھر۔ کیا ان کی عقلیں انہی باتوں کا حکم دیتی ہیں، یا وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے گھڑ لیا بلکہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے؟ پس اگر وہ سچے ہیں تو قرآن جیسا کلام لا کر دکھائیں، ہے کوئی ہمت تمہاری تو لاؤ دکھاؤ پھر۔ کیا وہ خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ کون سی بات صحیح ہے؟ کیا آسمان انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین کی دولت سے محروم ہیں، کوئی یقین نہیں ان کے پاس۔ کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے ہاتھوں میں ہیں؟ کیا آپ ان پر انہی کا تسلط ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کر وہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ بس ان میں سے جو شخص آسمان کی باتیں سننے والا ہے تو ٹھیک ہے، لائے پھر وہ دلیل پیش کرے، دلیل کے ساتھ بات کرے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اے میرے نبی کیا آپ ان سے دعوت و تبلیغ کا معاوضہ طلب کرتے ہیں جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یہ سب سوالات ان کے انہی اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سوالوں کی صورت میں بتایا ہے کہ کیا یہ ہوا ہے، کیا یہ ہوا ہے۔ جواب سب کا وہ نفی میں ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، سب ان کی وہ باتیں ہی باتیں ہیں۔ کیا ان کے پاس غیب کی باتیں آتی ہیں جنہیں وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جان لیں جو لوگ کفر کرتے ہیں وہی فریب خوردہ ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی دوسرا معبود ہے؟ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے ذریعے سے ان کی باتوں کے جواب دے دیے۔ اور کفار اگر آسمان کا ایک ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے، یعنی اس کی پھر وہ خود ہی تعویل کریں گے۔ بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ آپ اس دن کو پہنچ جائیں جب وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کی سازش ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہی قیامت کا دن، وہاں پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس عذاب آخرت سے پہلے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک عذاب اس دنیا میں بھی دے گا ان کو، جیسے کسی طرح بھی ہو، چاہے وہ عذاب قبر ہے، قحط سالی ہے، حوادث و مصائب زمانہ ہے، جو بھی ہے ایک نہ ان کو آزمائش ضرور آئے گی۔ اور پھر آخر میں تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اے میرے نبی آپ اپنے رب کے فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کیجیے، آپ بے شک ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اور جب آپ اٹھیے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کیجیے، اور رات کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کیجیے، اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی۔ تو یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ صبر سے کام لیجیے، اور کسی قسم کی کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے رہیے، چاہے وہ نماز کے حوالے سے ہو چاہے وہ ویسے ہی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا گیا۔ یہاں یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے جو مکی صورت ہے، اس میں 62 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا۔ ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے، تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
کوئی وہ بات اپنی خواہش نفس سے یا کسی اپنی چاہت سے نہیں کہتے، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے، تو لہذا پھر ان کی بات کو ماننا ہوگا۔ علمہ شدید القوا، انہیں زبردست قوت والے فرشتے جبریل نے سکھایا ہے۔ وہ فرشتہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے کمال کو پہنچا ہوا ہے، پھر وہ نمودار ہوا، یعنی وہی فرشتہ حضرت جبریل، اور فرمایا کہ اس حال میں کہ وہ آسمان کے بالائی افق میں تھا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ جھک گیا، پس وہ 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا، 600 پروں کے ساتھ۔ ایک تو وہ جب آپ مکہ میں تھے اور اپنی وحی کے ساتھ تشریف لائے تھے، اس وقت وحی آئی تھی شروع میں، اس وقت دیکھا آپ نے، اور دوسرا جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کلام ہوئے تو وہاں پہ حضرت جبریل کو دیکھا ان کی اصل حالت میں، اور وہاں پر یہی بتایا گیا کہ یہ حضرت جبریل ہیں۔ لوگوں نے رسول اللہ کے بارے میں کہہ دیا نہیں، یہ آیات جو آ رہی ہیں وہ حضرت جبریل کے بارے میں آ رہی ہیں کہ وہ قریب آ گئے، 2 کمان کا فاصلہ ہو گیا اور بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ تب اس نے اللہ کے بندے پر وہ وحی نازل کی جو اس نے اس وقت نازل کی، تو اللہ کی طرف سے وہ وحی نازل ہوئی، اور فرمایا کہ رسول اللہ نے جو کچھ دیکھا ان کے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، جو کچھ اللہ نے دکھایا تھا معراج کی صورت میں وہ سب انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو کیا تم لوگ ان سے اس بارے میں جھگڑتے ہو جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ یعنی تمہیں یقین نہیں آتا کہ انہوں نے کیا کچھ دیکھا تھا؟ فرشتوں کو دیکھا، انبیاء کرام کو دیکھا، اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے دکھایا تھا ان کو، تو کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ اور انہوں نے اس فرشتے کو دوسری بار بھی دیکھا، جیسے کہ بات ہوئی کہ وہ 7ویں آسمان پر اس وقت دیکھا تھا جبکہ وہ وہاں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تھے۔ عندہا جنت المأوا، سدرۃ المنتہا کے پاس جس کے قریب ہی جنت المأوا ہے، جب اس سدرہ کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو اسے ڈھانپ رہی تھی، اس وقت جو نور کا معاملہ تھا وہ نور نے اس کو پوری طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی نگاہ نے خطا کی نہ حد سے تجاوز کیا، انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو اے کفار مکہ، کیا تم نے لات و عزا کے بارے میں غور کیا ہے اور منات پر بھی غور کیا ہے جو ایک تیسرا بت ہے؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو غیر منصفانہ تقسیم ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ بت تو محض نام ہے جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ وہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ تو یہ فرما دیے کہ تم نے سب کچھ جو بنا رکھا ہے، یہ نام رکھے ہوئے، یہ سب کیا ہے؟ یہ تم نے اپنے باپ دادا سے لے کر اب یہ نام رکھ دیے، اس کی کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس سوائے گمان کے، گمان کی پیروی کرتے ہو تم، اور جو تمہاری خواہش نفس ہے، بس یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسانی ما تمنا، کہ انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، بس آخر دنیا کا مالک اللہ ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے گا اور سفارش کو پسند کرے گا۔ 2 شرطیں جسے پہلے بھی آ چکا ہے، ایک اللہ کی اجازت، دوسری اللہ کی رضامندی، 2 ہوں گی تو ہی سفارش ہوگی۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام دیتے ہیں، سب عورتوں کے نام سے ان کو پکارتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، ظن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں حق ہے وہاں حق ہی ہوگا، ظن کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں وہاں پر۔ بس اے میرے نبی، آپ اس آدمی سے الگ ہو جائیے جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا اور اس کا مقصود دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ بے شک آپ کا رب اس آدمی کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ سب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تاکہ وہ برا عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور اچھا عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سسٹم ہے کہ اس نے ساری دنیا کو جو پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے، تاکہ جو برے ہیں ان کو اس کا بدلہ ملے،
سزا ملے اور جو اچھے ہیں ان کو عمل کی جزا ملے. اور جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے کچھ چھوٹے گناہوں کے، بے شک آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں پلتے ہوئے بچے تھے. بس تم لوگ اپنی پاکیزگی نہ بیان کرو، وہ اس شخص سے خوب واقف ہے جو اس سے ڈرتا ہے. اللہ کا علم جو سب کچھ جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہی بتا دیا کہ تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ کے علم میں تھا، سب کچھ اللہ کے یہاں لکھا ہوا تھا. افرائیت الذی تولی، اے میرے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اللہ کی راہ سے منہ پھیر لیا، تھوڑا سا دیا پھر دینا بند کر دیا، دیتا ہی نہیں. پھر وہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ بس وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال ختم ہو جاتا ہے. جو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اس کا مطلب یہ کہ اس کو پتا ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا تو میں کیوں دوں. تو اس کی بارے میں فرمایا کیا اس سے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور اس ابراہیم کے صحیفے میں جس نے اپنے رب کے ساتھ وفا کی. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی بھی باتیں نقل کر دی. یہ ان کے صحیفوں میں تھا جو قرآن نے بیان کر دیا. اس میں کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو صرف اس کے اپنے ہی عمل کا بدلہ ملے گا، کسی اور کا عمل کام نہیں آئے گا. جو تو خود کیا ہے وہ آئے گا کام، وہ ملے گا، اس کے مطابق ہوگا. اور یہ کہ اس کا عمل اسے دکھایا جائے گا، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ ہر ایک کو بالآخر آپ کے رب کے پاس ہی جانا ہے، وہی پہنچنا ہے. اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے. اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کے جوڑے میں پیدا کرتا ہے جو قطرہ نطفہ سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. اور یہ کہ بے شک وہی دوبارہ سب کو زندہ کرے گا. اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور محتاج بناتا ہے. اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے. اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر دیا تھا اور قوم سمود کو بھی، بس اس نے ان کا وجود ختم کر دیا. اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا، بے شک وہ لوگ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے. اور اس نے قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھر یا پانی نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپ لیا. بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے. تو اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ بھی ہے. یہ نبی یا قرآن سے پہلے ڈرانے والے انبیاء صحائف کی طرح ایک ڈرانے والا ہے. آنے والی گھڑی یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے. کیا تم لوگ اس قرآن کو سن کر تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو اور غفلت میں مبتلا ہنس سے کھیل رہے ہو؟ یعنی تمہیں ذرہ برابر بھی خیال نہیں آتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کے ذریعے سے تم اللہ کو یاد کرو، تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں، لیکن تم تو اس میں کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اور پس تم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اور اس کی عبادت کرو. تو یہاں پہ یہ سجدہ تلاوت ہے. اسی طرح موبائل پہ لگے رہو یا سوتے رہو. اس کے بعد سورہ قمر ہے. سورہ قمر بھی مکی صورت، اس میں 55 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.
قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, اور انہیں جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی, اور ہر کام کو ایک انجام پر پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت قریب آ گئی. کیوں, کیسے قریب آ گئی؟ یہ کہ اس کی نشانی آ گئی اور کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, جیسے کہ انہوں نے مانگا تھا کفار نے کہ آپ دکھائیں ہمیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ اشارہ کیا چاند کی طرف, تو 2 ٹکڑے ہو گیا. جو غار حرا جو پہاڑ ہے, ایک اس کے ایک طرف تھا, دوسرا دوسری طرف تھا. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یا گواہ رہو, بات دیکھ لو تمہارے سامنے ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ لوگ ماننے والے کہاں تھے, نہیں مانے. تو فرمایا یہی بات ہے ان کی کہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں, کہتے ہیں تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, اور انہیں جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی, ہر کام کو ایک انجام پر پہنچنا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ, ان کے پاس اقوام گزشتہ کی ایسے خبریں آ چکی ہیں جس میں ان کے لیے ڈانٹ اور جھڑکی ہے. یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے, مگر مختلف طریقوں سے ڈرانا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. بس اے میرے نبی آپ ان سے الگ ہو جائیے. جس دن پکارنے والا یعنی اسرافیل ہولناک چیز کی طرف بلائے گا, سور پھونکے گا, اور پھر وہ حشر کا مقام ان کے سامنے ہوگا. وہ لوگ جھکی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں. تو ٹڈی دل جب وہ آتا ہے تو پورے اس علاقے کو پوری طرح گھیر لیتا ہے, کوئی جگہ خالی نہیں رہتی ہے. اس سے فرمایا کہ اس طرح پھر وہ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے لوگ, اور اس ٹڈی دل کی طرح پورے اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہوں گے. پکارنے والے کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے. کفار کہیں گے تو بہت ہی سخت دن ہے, بہت ہی کٹھن ہے. اور پھر انبیاء کرام کا تذکرہ یہاں پہ بھی فرمایا اس صورت میں بھی کہ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا, بس انہیں ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا یہ تو پاگل ہے, اسے جھڑکا گیا. تو انہیں اپنے رب کو پکارا اور کہا میں مغلوب ہو گیا ہوں, اس لیے تو میری مدد فرما. تو یہی نبی ہے جب وہ تھک جاتا ہے اور دیکھتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو رب سے کہتا ہے کہ اے اللہ اب تو میری مدد فرما. بس ہم نے موسلادھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے, زمین سے چشمے جاری کر دیے, بس یہ سارا پانی اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا, جو اللہ کا فیصلہ تھا کہ اب ان کو کوئی بچنے کی راستہ ان کے لیے نہیں ہے. اور ہم نے نوح کو تختوں اور کینوں سے بنی ایک کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کی پوری طرح نگرانی فرما رہا تھا. جس کی نافرمانی کی گئی تھی اس کی طرف سے بدلہ تھا, اور ہم نے اس واقعے کو نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا. پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں, اور ہم نے قرآن کو یقینا نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرما رہے ہیں اس صورت میں کہ میں نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی اس کو پڑھنے والا, کوئی سمجھنے والا, کوئی غور و فکر کرنے والا, کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے کوئی؟ تو دعوت ہے اللہ کی طرف سے, لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف تبرک کے لیے ہے. اس کے بعد دوسری قوم فرمائے قوم عاد نے بھی جھٹلایا. پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں. ہم نے باقی رہنے والی نحوست کے دن ان پر ایک تیز و تند ٹھنڈی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں, اس طرح ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں. پس کیسا تھا میرا عذاب, میری ڈرانے والی باتیں, اور ہم نے قرآن کو یقین نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. پس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم سمود نے بھی ڈرانے والی باتوں کی تکذیب کی تھی, جھٹلایا تھا. بس انہوں نے کہا کیا ہم اپنی یہی قوم میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگیں, تب تو ہم یقیناً گمراہ اور مجنون کہلائیں گے. کیا ہم میں سے اسی پر وحی اتاری گئی؟ بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور خود پسند آدمی ہے. وہ لوگ کل کے دن ان قریب جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے. یہ کس طرح اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں, انہیں پتہ چل جائے گا. ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں. بس اے میرے نبی آپ ان کے انجام کا انتظار کیجئے اور صبر سے کام لیجیے. آپ انہیں خبر کر دیجئے کہ پانی کو ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے. پانی کا ہر حصہ اس کے حقدار کے لیے ہے. جو انہوں نے کہا کہ یہ ساری اونٹنی تو سارا پانی پی جاتی ہے, ہم کیا کریں؟
تو آپ نے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک دن تمہارا ایک دن اس کا، تقسیم کر لو. تو یہ تقسیم بھی کر دیا، لیکن پھر بھی نہیں مانے. بس انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا جس نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری لی، پھر اسے ہلاک کر دیا. تو یہ تھا وہ بدبخت جس نے اس نے بڑھ کر آگے اس اونٹنی کو مارنے کی کوشش کی. تو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری ڈرانے والی باتیں. ہم نے ان پر ایک چیخ مسلط کر دی، پس وہ بال بنانے والے کی ٹوٹی پھوٹی گھاس پھوس کے مانند ہو گئے. تو یہ ہے ان کو گھاس پھوس کے مانند کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور ہم نے یہ قرآن کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کذبت قوم لوط بالنذر، اور قوم لوط نے بھی ڈرانے والی باتوں کو جھٹلایا تھا. ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی تھی سوائے آل لوط کے، انہیں ہم نے صبح کے وقت بچا لیا تھا. یہ ہمارا ان پر احسان تھا، ہم شکر کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تھا، مگر انہیں ڈرانے والی باتوں میں شبہ کیا تھا. اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو مانگا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ وہ فرشتوں کے پاس آئے یا فرشتوں کو لینے کے لیے، تو فرشتوں نے تو ایک ہی بس ہاتھ لگایا تھا کہ ان کی آنکھیں ہی ختم ہو، آنکھیں مٹا دی گئیں. اور کہا تم لوگ میرے عذاب اور میری دھمکیوں کا مزہ چکھو. اور صبح کے وقت ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے انہیں آ لیا. بس تم لوگ میرے عذاب اور میری دھمکیوں کا مزہ چکھو. اور ہم نے قرآن کو یقیناً نصیحت کے لیے آسان بنا دیا. بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور اس کے بعد پھر فرعونیوں کا ذکر. اور فرعونیوں کے پاس بھی بہت سے ڈرانے والی چیزیں آئیں، انہیں ہماری تمام نشانیوں کی تکذیب کی، تو ہم نے اس طرح پکڑ لیا جس طرح زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. اس طرح پکڑا کہ کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا وہاں سے. اسی سمندر میں سب کو غرق کر دیا، کوئی نہیں بھاگ سکا. تو اے اہل قریش، کیا تمہارے کفار ان قوموں سے زیادہ بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے آسمانی کتابیں برات و نجات لکھ دی ہے؟ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت غالب آنے والی ہے؟ تو یہ ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اب بتاؤ تم کہ جن قوموں کا ابھی ذکر ہوا ہے، جن پر ہمارا غضب نازل ہوا، کیا تم اہل کفر ان سے بہتر ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ یا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ نہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ کوئی ہے کوئی چیز تمہارے پاس؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم سب غالب آنے والے ہیں. تو ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اور یہی ہوا پھر غزوہ بدر میں، جو اللہ نے دکھا دیا ان کو کہ کیا حشر ہوا ان کا. بلکہ ان کا وقت مقرر قیامت کا دن ہے، اور قیامت کی گھڑی بہت سخت اور کڑوی ہوگی. بے شک مجرم گمراہی اور جنون میں مبتلا ہیں. جس دن وہ لوگ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی لپٹ کا مزہ چکھو، ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے. تو یہ ہے وہ جہنم میں جو گھسیٹے جائیں گے، اپنے چہروں کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا. اور اس جہنم میں ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا اصل مقام. اور ہمارا حکم آنکھ کی جھپک کی طرح صرف ایک بار ہوتا ہے. اسے آنکھ جھپکتی ہے ویسے اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ نافذ ہو جاتا ہے. اور ہم تم جیسے کافروں کو پہلے ہلاک کر چکے ہیں، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور انہیں جو کچھ بھی کیا ہے وہ اعمال ناموں میں نوشتہ ہے، لکھا ہوا ہے. ہر چھوٹی بڑی بات لوح محفوظ میں موجود ہے. بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق و صفا کی مجلس میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ سب کچھ اب اللہ کے پاس ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور پھر وہی سے سارے فیصلے ان کے مطابق ہوں گے. سورہ قمر کے بعد سورۃ الرحمن ہے، جو کہ مدنی سورت ہے. اس میں 78 آیات ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. تو فرمایا کہ نہایت مہربان ہے اللہ جس نے قرآن سکھایا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ رحمان نے ہی قرآن سکھایا ہے اور کسی کی طرف سے نہیں ہے. وہی یہ قرآن سکھانے والا، بتانے والا ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے قوت گویائی دی ہے. آفتاب و ماہتاب ایک مقرر حساب کے پابند ہیں.
پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، کوئی بھی اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اور بیل بوٹے اور درخت اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، سب کے سب سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جہاں تسبیح کرتے ہیں وہاں سجدہ بھی کرتے ہیں. اور اللہ نے آسمان کو اونچا کیا اور ترازو بنایا، عدل و انصاف، میزان، تاکہ تم تولنے میں حد سے تجاوز مت کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولا کرو اور وزن میں کمی مت کیا کرو. تو جب اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ میزان کے ساتھ پورے ایک قدر و قیمت کے ساتھ کی ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ہر چیز کو ناپ توڑ کے دو، اس میں ڈنڈی مت مارو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں میوے اور خوشوں میں لپٹے کھجور ہیں اور بھوسا والے دانے اور خوشبودار پھول ہیں. پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ آیت بار بار آئے گی اس صورت میں کہ جس میں ایک آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، ان سب کا تذکرہ ہے. اور ہر ایک کے بعد یہی پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم کس کس کی جھٹلاؤ گے، کیا ہے تم میں طاقت، ہمت. اللہ نے انسان کو سڑی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکے کی طرح تھی، اور اس نے جن کو آگ کے ایک شعلے سے پیدا کیا. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب ہے. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس نے دو ایسے سمندر کو جاری کیا ہے جو آپ بظاہر آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر ایک ساتھ ساتھ بہتا ہے لیکن ملتے نہیں ہیں. تو اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں دریاؤں سے موتی بھی نکلتے ہیں، مونگے بھی نکلتے ہیں. تو اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اسی کے لیے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کے مانند اونچے دکھائی دیتے ہیں، اتنے اونچے. پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جانے والی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو جلال اور عزت والا ہے. صرف رب کی ذات ہے بس، اور کوئی نہیں باقی رہے گا. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگتے ہیں. وہ ہر وقت ایک شان میں ہے، اس کا ہر وقت کوئی نئی سے نئی شان ہے، نئی سے نئی اس کی کوئی بات ہے. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے جنوں اور انسانوں ہم عنقریب تمہارا حساب لینے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں. بس اب یہ وقت آنے والا ہے تمہارا. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، مگر تم بغیر قوت و غلبہ کے نہیں بھاگ سکتے. یہی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نکل سکتے ہو تو نکلو، دکھاؤ. پھر جب تک کہ تمہارے پاس کوئی قوت طاقت نہ ہو، اور وہ قوت و طاقت صرف اللہ کی ہے، اس کے بغیر تو تم چل ہی نہیں سکتے ہو. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور شعلے کا دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پس تم غالب نہیں آ سکو گے. تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام موجود ہے کہ بھاگنے کی کوشش تو کرے، فوراً اس کے پیچھے یہ آگ کے شعلے اور یہ دھواں پڑ جائے گا. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر جب قیامت کے دن آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کے مانند گلابی رنگ ہو جائے گا، اور پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سو اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سب پہلے سے ریکارڈ موجود ہے. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ کون ہے. پھر انہیں پیشانی اور قدموں کے ساتھ پکڑ لیا جائے گا، جیسے کہ کسی جانور کو آپ اٹھاتے ہیں، اس طرح پیشانی سے اور اس کے پاؤں سے پکڑ کے اس طرح جانور کی طرح اسے اٹھایا جائے گا. پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے. وہ اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کھاتے رہیں گے، کہاں سے کچھ ملے گا. کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں.
پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ ہری ٹہنیوں والے ہوں گے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ جو فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ، جو 2 باغ، 2 چشمے، ہر پھل کی 2 قسمیں، یہ اللہ کی طرف سے ہر چیز میں ہی جوڑے بنا دیے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اہل جنت ایسے بچھونوں پر ٹیک لگائے ہوں گے جس کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ دونوں باغوں کے پھل زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان جنتوں میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جنہیں اہل جنت سے پہلے نہ کسی نہ انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تو جب وہاں کی عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ نظریں نیچی رکھتی ہیں اور ان کی نظریں صرف اپنے شوہروں تک رہتی ہیں، تو پھر یہ انسانی عورتیں پھر یہ کیوں اپنی نگاہیں کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں؟ تو اسی لیے اللہ کی نیک بندیاں تو یہ ہیں کہ جن کی آنکھیں جو ہیں وہ کہیں اور نہیں جاتی، اپنے صرف شوہروں تک رہتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی وہ تخلیق ہے۔ اور فرمائے کہ حوریں ایسی ہوں موتی۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیک عمل کا بدلہ احسان، یعنی جنت کے سوا اور کیا ہے؟ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور مذکورہ بارہ دونوں باغوں کے سوا اور 2 باغ بھی ہوں گے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ نہایت سبز ہوں گے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے، چشمے اس میں موجود ہوں گے، ابل رہے ہوں گے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل، کھجور اور انار ہوں گے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان جنتوں میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی بڑی اور کشادہ آنکھوں والی حوریں جو خیموں میں اقامت پذیر ہوں گی۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان حوروں کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت سبز قالینوں اور عمدہ اور نادر فرشوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ پس انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت ہی بابرکت ہے وہ آپ کے اس رب کا نام جو جلال اور عزت والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ بھرپور انداز میں کر دیا اور یہ بار بار کہہ دیا کہ بتاؤ تم ان کی نعمتوں کو کب کیسے جھٹلاؤ گے، کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ اگر جھٹلاؤ گے تو تمہیں اس کا عذاب بھی چکھنا پڑے گا۔ ہاں، اس کا جو ہے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے، اس کی قدرتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ جو جہاں پر عذاب کا تذکرہ آتا ہے یا اس قسم کی، وہاں پہ اللہ کی قدرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہاں نعمتوں کو جھٹلانا ہے جہاں نعمتیں ہیں، اور جہاں اللہ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے اور اس کی قوت ہے، تو وہاں پہ اس کی قوت و جبروت کو تم جھٹلا سکتے ہو؟ یہ ان سے پھر سوال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، جب وہ ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے وہ جنتیں دے گا، ان کو، ان کے لیے وہ مقام ہے۔ تیسرا سورۃ الرحمن بھی مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، مکی سورت ہے، اس میں 96 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، بہت ہی بابرکت ہے جب قیامت کا واقع ہو جائے گی تو کوئی چیز اس کے وقوع پذیر ہونے کو جھٹلانے والے نہیں ہوگی۔ تو قیامت کا تذکرہ ہی شروع ہو رہا ہے براہ راست، اور اسی میں بتایا جا رہا ہے جب قیامت آ جائے گی
پھر کوئی چیز کو جھٹلا نہیں سکتی. وہ کسی کو نیچا اور ذلیل کرنے والی اور کسی کو اونچا اور معزز بنانے والی. تو یہی قیامت کہ جس میں اللہ اپنے نیک بندوں، یہی جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو مقام ہی مقام ہے، اور جو اس کے مخالف ہیں ان کو نیچا اور ذلیل کیا جائے گا. جس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ غبار بن کر اڑنے لگیں گے. اور لوگوں تم 3 جماعتوں میں بٹ جاؤ گے. 3 گروپ بنا دیے. ایک جماعت دائیں والوں کی ہوگی. کیا ہی خوش قسمت ہوں گے وہ دائیں والے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا دے. دوسری جماعت بائیں والوں کی ہوگی. کیا ہی بدقسمت ہوں گے بائیں والے، اللہ ہمیں ان سے بچا لے. اور نیکیوں میں سب سے سبقت کر جانے والے تو سب سے ہی آگے ہوں گے. تو یہ دیکھیے جنتی 2 کیٹیگریز، ایک تو سابقون سب سے آگے، ایک دوسرے جنتی جو پیچھے ہیں. تو اس طرح 2 کیٹیگریز کر دیں. اور جہنمیوں کے لیے ایک ہی کیٹیگری ہے، سب اسی میں جائیں گے، سب وہیں پہ مزہ چکھیں گے. تو ان کے لیے سبقت کر جانے والوں کے لیے فرمایا کہ وہی لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، وہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے. اور سبقت کرنے والوں کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے ہوگا. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. لیکن جو پچھلے ہیں ان میں کم ہوں گے. ظاہر ہے کہ تو سابقین ہے، تو سابقین کا معاملہ ہی زیادہ ہے. اور سابقین میں جو اگلے ہیں ان میں ہے، جو پیچھے آنے والے ہیں اس میں تو بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں. اسی لیے یہاں پر ان کے لیے اس گروپ میں سے جو سب سے زیادہ جو سابقین ہیں وہ وہی ہیں جو کہ پہلے تھے، اولین میں سے، جو مہاجر انصار، وہ لوگ جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، فوراً آگے بڑھ کے لبیک کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے. تو یہ وہ السابقون الاولون. اور ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں؟ فرمایا وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر آرام فرمائیں گے. تو یہ کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا اللہ کا احسان کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، ان پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کے سامنے ایسے لڑکے پھرتے رہیں گے جو ہمیشہ ایک ہی جیسے رہیں گے. وہ بھی جوان نہیں ہوں گے، وہی جو ان کی عمر اللہ نے رکھی ہے اسی طرح رہیں گے، انتہائی خوبصورت ان کی خدمت کے لیے. اور ان کے ہاتھوں میں پیالے، جگ اور شراب سے لبریز جام ہوں گے. تو وہ شراب ان کو پلائیں گے جیسے پی کر نہ ان کے سر میں گرانی ہوگی نہ ہی ان کی عقل متاثر ہوگی. یعنی اس میں کوئی بھی خرابی نہیں جو دنیا والی شراب میں ہوتی ہے. انہیں اپنے پسند کے بہت سارے پھل ملیں گے، اپنی خواہش و رغبت کے مطابق پرندوں کے گوشت ملیں گے. یعنی جو بھی لذیذ ترین چیز ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہ وہاں پہ رکھی ہے. اور بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی جو سیپ میں بند موتی کے مانند خوبصورت ہوں گی. یہ دنیا میں ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا. وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات، صرف سلام سلام کی آوازیں سنیں گے. تو یہ ہیں السابقون الاولون جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں رکھ دیا. اب آئیے دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا. اور دائیں والے لوگ کیا ہی خوش قسمت ہوں گے. دائیں والے لوگ وہ بے کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے، کوئی کانٹا نہیں چبھے گا. یہ بھی اللہ کی ہے کہ حتیٰ کہ اس بیری میں بھی وہاں پہ جہاں پہ کانٹے ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی نہیں ہوں گے، کہیں اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. تو اللہ کو کتنا احساس ہے کہ اس نے ہمارے لیے وہاں پر بھی انتظام کر دیا کہ کہیں کسی میرے بندے کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. تو یہ بیریاں بھی بالکل ہی کانٹوں سے پاک ہوں گی. ان کے لیے تہ بتہ کیلے ہوں گے، لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، بہتے ہوئے پانی کے جھرنے ہوں گے، بہت سارے پھل ہوں گے، وہ جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی ان سے روک دیے جائیں گے. تو یہ اتنی فراوانی کے ساتھ کہ وہ ہر وقت ملیں گے. کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں اب سٹاک ختم ہو گیا اب نہیں مل رہا. نہیں، ایسی بات دنیا میں تو ہوتی ہے، آخرت میں نہیں ہوگی. اور ان کے لیے اونچے فرش ہوں گے. ہم نے حوروں کو بطور خاص پیدا کیا ہے، انہیں کنواری بنایا ہے، انہیں اپنے شوہروں کو محبت دینے والی اور ان کی ہم عمر بنایا ہے. یہ سب کچھ دائیں والوں کے لیے ہے. یہ ساری نعمتیں، یہ ساری اللہ کی طرف سے جو ان کو دیا جا رہا ہے ان دائیں والوں کے لیے. اور ان کے بارے میں فرمایا یہ کیا ہے؟ ان کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے بھی ہوگا. تو یہ ہے کہ پچھلوں میں سے بھی اصحاب الیمین ہو سکتے ہیں. تو یہ تو قیامت تک سلسلہ چلے گا. اس میں اصحاب الیمین جو بھی ہوں گے اچھے کام والے، نیکی والے، ان کو ملے گا.
تو یہ ہے. لیکن سابقون کا معاملہ جو ہے وہ منفرد ہے, وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو سب سے بڑھ کر آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے. تو فرمایا کہ یہ دوسرے گروہ میں سے بھی ہوں گے, بعد میں آنے والوں میں سے بھی ہوں گے, ان میں سے بھی دیں گے. یہ تو جنت کا تذکرہ آ گیا. اب تیسرا گروہ جو وہ ہیں اصحاب الشمال. اور بائیں والے لوگ کتنے بد نصیب ہوں گے. بائیں والے لوگ وہ شدید گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے, سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ. وہ لوگ بے شک اس سے پہلے دنیا میں عیش پرست تھے, بڑے گناہوں کے ارتکاب پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہڈیاں بن جائیں گے, تو کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ ان کا کفر. کیا ہمارے ماضی میں گزرے ہوئے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب کے سب, کوئی استثناء نہیں, ایک متعین دن کے وقت ضرور جمع کیے جائیں گے. سب کو سب جمع کیے جائیں گے اور سب اللہ کے حضور وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اور اے گمراہو, جھٹلانے والو, تمہیں زقوم کا درخت ضرور کھانا پڑے گا. ضرور تم اس میں سے کھاؤ گے, تم اسی سے اپنے پیٹ بھرو گے, پھر اوپر سے شدید گرم پانی پیو گے, پھر بس تم بیمار پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے. قیامت کے دن یہی ان بائیں والوں کی میزبانی ہوگی. تو یہ فرمائیں کہ فشاربون شرب الہیم, کہ وہ اونٹ جس کو بیماری لگ جاتی ہے تو وہ پانی پیتا ہی چلا جاتا ہے, سیراب نہیں ہوتا. تو فرمائیں کہ بالکل اسی طرح ان جہنمیوں کا معاملہ ہوگا کہ وہ پانی پیتے رہیں گے, سیراب نہیں ہوں گے, اس لیے کہ پیاس تو بجھے گی نہیں. جہاں کھولتا ہوا گرم پانی ہو, جو تانبے کی طرح جو بہتا ہوا پانی ہو, وہ کیسے اس سے پیاس بجھ سکتی ہے. اور زقوم کے درخت سے جو کھائیں گے تو اس سے آگ ہی لگے گی, اس سے کوئی بھوک نہیں مٹے گی, نہ پیاس ختم ہوگی. تو یہ وہ عذاب ہے جس میں ان کو ڈال دیا گیا. ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے, پس تم ہماری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کہ تم نے غور کیا کہ منی کا جو قطرہ تم ٹپکاتے ہو اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم اس کا پیدا کرنے والے ہیں؟ تمہارے درمیان موت کو ہم نے مقدر کیا ہے اور کوئی ہم سے سبقت نہیں لے گیا اس بارے میں کہ ہم تمہاری جگہ تمہارے ہی جیسے دوسروں کو لے آئیں اور تمہیں کسی ایسی شکل میں پیدا کریں جسے تم نہیں جانتے, اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کی تو خبر ہے, پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا ذکر کیا اور شروع ہی کیا انسان کی وہ وجہ تخلیق کے اس پانی سے کہ اس کے ذریعے سے تو کیا تم بنا سکتے ہو, تم کر سکتے ہو اس طرح. اس کے بعد جو دوسرا سوال کیا, کیا تم اس بیج کے بارے میں غور کیا ہے جسے تم بوتے ہو, زمین میں ڈالتے ہو, اسے پودے کی شکل میں تم اگاتے ہو, یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے بھس بنا دیتے اور تم حسرت بن کر دیکھتے رہتے کہ یہ کیا ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور کہتے کہ ہم یقین خسارے میں پڑ گئے بلکہ ہم محروم ہو گئے. اور تیسری چیز کیا ہے, پانی کے بارے میں پوچھا, کیا تم نے اس پانی کے بارے میں غور کیا جسے تم پیتے ہو؟ اسے بادل سے تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ یہ کس نے دیا ہے یہ پانی, کون ہے اس کو اتارنے والا؟ ذرا غور کرو. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے, بالکل کھارا تلخ پانی, پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ٹھنڈا میٹھا پانی دیا ہے. چوتھی بات, کیا تم نے اس آگ کے بارے میں غور کیا جسے تم ہرے درخت سے نکالتے ہو؟ اس درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اسے باعث نصیحت اور صحرا میں سفر کرنے والوں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے. بس اے میرے نبی آپ اپنے عظیم رب کی پاکیزگی بیان کیجیے. کون سا؟ جی ہاں, وہ بھی جیسے سورہ یاسین کے آخر میں بھی آتا ہے, وہاں پہ بھی ذکر آیا ہے. تو خاص قسم کا درخت جس کو وہ رگڑتے تھے, اس کے رگڑنے سے اس میں سے آگ نکلتی تھی, تو اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ شجر الاخضر, وہاں پہ بھی کہا سورہ یاسین میں بھی, یہاں پر بھی فرمایا. تو یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ درخت جس کے اندر رطوبت ہے, رطوبت پائی جاتی ہے, سبز ہے اور کوئی خشک نہیں ہے بلکہ سبز ہے, اور اس کے باوجود اس کو رگڑنے سے اس میں آگ نکل آتی ہے.
یہ ہے اللہ کی قدرت. اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہے. تو یہیں پہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں, اسی میں بتائے جا رہے ہیں. فرمایا کہ میں ستاروں کے گرنے کے مکان و زمان کی قسم کھاتا ہوں. فلا اقسم بمواقع النجوم, اور اگر تم سمجھو تو ایک عظیم قسم ہے, بے شک یہ معزز قرآن ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے. یہ ہے وہ اللہ کی کتاب. فرمایا کہ اسے صرف بہت ہی پاک لوگ چھوتے ہیں, پاک لوگ. اور اس سے مراد کون ہے؟ اس سے اکثر مفسرین کی رائے یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں. فرشتے اس لیے کہ مطہر کہا ہے کہ وہ لوگ جو بالکل پاکیزہ بنا دیے گئے, وہ لوگ اس کو چھوتے ہیں صرف. اور جہاں پہ دوسری طرف آیا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین آیا ہے, یعنی جو کہ باب افتعال سے ہے کہ جو کہ طہارت کا جو اصل عمل ہے اس کو حاصل کرتے ہیں, تو وہ تو انسان ہے. تو وہاں پہ ان کو متطہر کہا, اور یہاں پہ یہ کہا کہ اس کو سوائے فرشتوں کے اور کوئی نہیں چھوتا ہے. تو یہ فرشتوں کا معاملہ ہے. اس سے یہاں سے یہ نہیں لیا جا سکتا کہ اس سے بے وضو جو ہے اس کو نہیں چھو سکتا, یہ مفہوم یہاں پر نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. کیا تم اس کلام الہی کے سلسلے میں کافروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہو؟ تم ان کے بارے میں کوئی لین دین کی بارگیننگ کی باتیں کرتے ہو, اور تم نے یہ روزیہ یہ بنا لی ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو. یہی وہ کافروں کا معاملہ کہ ہر بات میں جھٹلانے کا. فلولا اذا بلغت الحلقوم, پس جب کسی کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم اسے مجبور محض بین کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنی بے بسی ہوتی ہے, انسان بے بس کچھ نہیں کر سکتا کہ وہ جان کنی کا عالم ہے, روح نکلنے والی ہے, کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم سب کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں کہتا کہ نہیں ہم بچا لیں گے, نہیں بچا سکتے اس کو. تو فرمایا کہ تمہارے بنسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پاتے ہو. بس اگر تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ تو ہے کوئی تمہارے پاس کہ واپس لے آؤ اس روح کو جو نکل گئی ہے اس جسم میں سے؟ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور عمدہ روزی اور نعمتوں والی جنت ہے. تو وہی جو 3 شروع میں گروپ بتائے تھے انہی 3 کا خلاصہ پھر بتا دیا کہ وہ جو ہے مقربین, فَإِمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ, تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا کچھ نہیں ہے. تو یہ اللہ کے مقرب بندے سابقون الاولون میں سے. اور اگر وہ دائیں والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا اے اصحاب یمین کے گروہ کے آدمی تیرے لیے سلامتی ہے, تو اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور اگر وہ تیسرا گروہ ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر وہ جھٹلانے والے گروہوں میں سے ہے تو اس کی میزبانی کے لیے گرم پانی ہے اور جہنم میں جلایا جانا ہے. بے شک یہ ساری باتیں یقینی طور پر برحق ہیں. پس اے میرے نبی آپ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجئے. تو یہ بتا دیا کہ یہ ہیں اصل 3 جماعتیں اور اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ حدید ہے جو مدنی صورت ہے, اس میں 29 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. اور آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے, وہ زندہ کرتا ہے, مارتا ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اس صورت میں. اور اس کو فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے اور باطن ہے, اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. تو یہی اس کی صفات بیان کر دی گئی. جیسے کہ حدیث میں بھی آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجیل والفرقان فالق الحب والنوى اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء. تو اول ہے تو اس سے پہلے کوئی نہیں,
انت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں، انت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی نہیں، انت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو باطن ہے تیرے نیچے کوئی نہیں، تو اس سے کمتر کوئی نہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول نے جو صفات بیان کر دی ہے، تفسیر بیان کر دی ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ تو وہی چیز ہے جو ان چاروں صفات کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی، اور فرمائے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اسی نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، جو اس سے نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام حرکتیں آسمان سے نیچے آنے والی اور زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کے بارے میں بتا دیا کہ سب کا سب علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ اپنے علم کے ذریعے سے اس کو علم ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میرے دل، اس کے دل میں کیا وسوسے آ رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اے لوگو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اسی مال میں سے خرچ کرو جس کا اس نے تمہیں وارث بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہیں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے اللہ کے پہ ایمان بھی لائے تھے اور خرچ بھی کیا تھا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اس کے بعد جو فرمایا، اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ رسول اللہ تو تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور اس نے تو تم سے اس بات کا عہد بھی لیا ہوا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایمان لاؤ، اللہ تمہارے لیے کتنی آسانیاں کر دے گا۔ وہی اپنے بندے پر صریح اور واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی تک پہنچا دے، اور بے شک اللہ تمہارے لیے بہت ہی رافت اور رحمت والا ہے، شفقت اور مہربانی والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی میراث تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وہ لوگ درجے میں ان سے زیادہ اونچے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا فتح مکہ کے حوالے سے کہ فتح مکہ ایک طرح سے ایک بیچ میں ایک ایسا سنگ میل ہے کہ اس کے ذریعے ہی سے لوگوں کو ایک معیار مقرر ہو گیا۔ اس سے پہلے جس نے بھی جہاد کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ اس وقت تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوگا، کیا حکومت ملے گی، اقتدار ملے گا، فتح ملے گی، نہیں ملے گی۔ اس وقت تو ایک طرح سے مسلمان دبے ہوئے تھے اور ان مصائب کا شکار تھے۔ اس کے باوجود جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ واقعی بہت اونچے مرتبے والے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو بعد میں جنہوں نے کیا کہ فتح مکہ کے بعد اب تو مسلمانوں کی حکومت ہی حکومت ہے، اب تو اقتدار آ گیا مسلمانوں کے ہاتھ میں، مکہ بھی ان کے قبضے میں، مدینہ بھی ان کے قبضے میں۔ جب یہ دو بڑے شہر آ گئے تو باقی جزیرہ عرب خود بخود ان کے سامنے جھک گیا۔ تو لہذا اب جو خرچ کرتا ہے تو وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ اس میں فرق ہے، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کر رہے تھے اور جو بعد میں خرچ کر رہے تھے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے، سبھی جنتی ہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو لہذا یہ سابقون الاولون کا معاملہ تو ہے ہی اپنی جگہ بڑا زبردست، بڑا اونچا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، بس وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہوگا، یعنی جنت۔ اور جس دن آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے فرشتے کہیں گے
آج تمہیں ایسی جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں ہیں، تم ان جنتوں میں ہمیشہ رہو گے، یہی در حقیقت عظیم کامیابی ہے۔ تو یہ بتایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے جو خرچ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ نور دے دے گا، نور، جو نور ان کے آگے آگے چلے گا، ان کے دائیں طرف چلے گا اور انہیں جنت ملے جائے گا، چاہے وہ پل صراط پر ہوں، چاہے جہاں پر بھی ہوں، وہ نور ان کے ساتھ ساتھ چل کے ان کو جنت تک پہنچا دے گا۔ اور پھر منافقین کا کیا معاملہ ہوگا وہ بھی بتا دیا کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں، منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کر لو تھوڑا سا، تو ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ہم بھی چلے پڑیں گے تمہارے ساتھ ساتھ، تمہیں جو اللہ نے لائٹ دی ہے اس لائٹ سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے تمہاری پوچھڑ پکڑ کے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم واپس جاؤ، پیچھے جاؤ، کوئی اور نور تلاش کرو، کہ یہ نور وہاں سے ملتا ہے، یہاں سے نہیں ملتا، یہاں پہ اب کوئی نور کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹارچ یہاں نہیں ملے گی، یہ اپنے ساتھ لانی پڑتی ہے۔ تو جنہوں نے اس دنیا میں عمل کیا تھا، ایمان اور عمل صالح، جن کے دل میں نور ایمانی تھا، ان کو وہ نور ملے گا۔ جن کے دل میں نفاق بھرا ہوا تھا ان کو کیسے ملے گا؟ وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ وہ کیسے اس نور سے فائدہ اٹھائیں گے کہ نہیں؟ تو اسی لیے فرمایا کہ جاؤ، پیچھے جاؤ، کوئی اور نور تلاش کرو۔ پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، راستے بند، جاؤ پیچھے، جس کے ایک ہی دروازہ ہوگا، جس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب، باہر کی طرف وہ عذاب ہوگا ان منافقین کے لیے، اور اس کے اندر وہ رحمت ہی رحمت ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، ان مومنین کے لیے جو وہاں پہ اپنے نور کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ اب منافق چیخیں گے، منافق اہل جنت کو پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو آئے تھے تمہارے ساتھ، تو تم نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو وہ کہیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مبتلا کیا تھا، نفاق تمہارے دلوں میں بھرا ہوا تھا، اب تم ہمارے ساتھ کیسے چلو گے؟ اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے تھے، یہی سوچتے تھے کب یہ مریں گے، کب یہ ہوگا، کب وہ ہوگا، اور شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی تمہاری، اور شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں آخر وقت تک دھوکہ ہی دیتا رہا۔ تو یہ پوری چارج شیٹ کر دی ان کو، منافقین کو، کہ یہ ہے تمہارا معاملہ، کہ تم نے کیا کچھ نہیں کیا، نفاق سے تمہارے دل بھرے ہوئے، مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ تمہیں کہ کسی طرح یہ مر جائیں، ختم ہو جائیں، کھپ جائیں، اور شک میں پڑے رہے۔ تیسری بات، جھوٹی امیدیں کہ یہ کر لیں گے، کاش یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تم یہی کرتے رہے، اور جب موت آ گئی تو شیطان نے بھی کہا کہ ہاں تمہارے لیے تو مزے ہی مزے ہیں، بس آج کے دن تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارے لیے وہی لائق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے وہ کافر جو اپنے دلوں میں نفاق بھرے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر توجہ دلائی نیک عمل کی طرف، فرمائے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو حق یعنی قرآن نازل ہوا ہے اسے سن کر نرم ہو جائیں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، اس لیے ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں اکثر فاسق ہیں۔ تو یہی بتایا کہ کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا اب تک؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے دل، ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم نہیں ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کا دل نرم ہوگا۔ جب وہ اتنی اللہ کی آیات، اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو خود بخود دل نرم ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو وہ حلاوت بھی دیتے ہیں، رقت بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اللہ کے نیک بندے، انہی کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ذرا اپنے دلوں کو نرم کرو اور پھر اللہ کی اس کتاب کو پڑھو، اور ان کی طرح مت ہو جانا کہ جن کے دل سخت ہو گئے، یعنی جو غفلت کی نیند میں پڑے رہے اور اسی میں لگے رہے تو پھر دل پتھر ہو گئے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور وہ اکثر فاسق ہیں۔
اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ بے شک اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ کر دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو لوگ اللہ کو اچھا قرض دیتے ہیں ان کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، بما سود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو ہمارے لیے تو حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں، قرض جو دیا ہم نے قرض حسنہ ہے اس پہ بما سود ملے گا، جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ سود در سود بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ لو میرے بندو، دیا بھی اسی نے، اسی کا پیسہ ہے، اسی کا سب کچھ ہے، پھر بھی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ قرض دو۔ یہ دیکھیے اللہ کی کرم نوازی کہ کس طرح وہ ہمیں دے کر ہم ہی سے مانگ رہا ہے کہ تم دو گے تو پھر میں تمہیں اور دوں گا۔ تو یہ اللہ کا وہ معاملہ ہے کہ یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے، جنت ہے۔ اور جو لوگ اللہ اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، انہیں ان کا اجر اور نور ملے گا۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہی جہنمی ہیں۔ اور پھر اس انسان کو بتا دیا کہ تیری کیفیت کیا ہے، تو کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم سب جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و اولاد دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ ہے ساری دنیا، ساری اس کا مختصر اللہ نے بتا دیا۔ اور اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والا پودا کافروں کو خوش کر دیتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ کتنی زبردست میری فصل ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر زرد ہو جاتا ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بروں کے لیے سخت عذاب ہے اور اچھوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، محض دھوکہ ہی دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو کہیں غافل نہ کر دیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے بارش کی، جس کی وجہ سے زمین کے پودے لہلہا اٹھتے ہیں اور کاشتکار بڑا خوش ہوتا ہے، تو فرمائے کہ جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں، بھس بن جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا ہے کہ انسان کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت اس کو من بھاتی ہے، لیکن جب وہ ختم ہو جاتی ہے پھر کچھ نہیں رہتا، پھر سب کچھ نکل جاتا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگوں تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کی مانند ہے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ تو ہمیں کہا گیا ہے کہ جلدی کرو، بھاگو، دوڑو، لے لو، تاکہ اس میں سبقت ہو، اس کو پانے کی تلاش ہو، پانے کی تڑپ ہو، تبھی اس کو ملے گی۔ حالانکہ وہ جنت کے بارے میں فرمایا کہ عرض السماء، کہ اس کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کے مانند ہے۔ تو اتنی بڑی جنت ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ جلدی کرو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ جو مصیبت بھی زمین پر نازل ہوتی ہے تمہاری جان پر، تو وہ لوح محفوظ میں ہے، لکھی ہوئی ہے وہاں پر، قبل اس سے کہ ہم اسے پیدا کریں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا، تو اب اس میں کوئی چیز بدلے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتا دی گئی کہ تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کا افسوس مت کرو، اور جو نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے اس پر مت اتراؤ۔ اللہ ہر اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا، فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح وہ عقیدہ مضبوط کر دیا ہمارے دلوں میں کہ جو چیز تمہیں ملی نہیں اس پر افسوس مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مقدر میں تھی ہی نہیں، پھر کیوں روتے ہو؟ ہائے یہ ہو گیا، ہائے نہیں ملے، یہ کر، ہے ہی نہیں تمہارے مقدر میں، تو ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ جو مل گیا ہے اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا حق تھا، تمہیں مل گیا، اللہ نے تمہیں دے دیا، تو اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کوئی اتراؤ نہیں، فخر نہیں کرو، غرور نہیں کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کو پھر جب اللہ پسند نہیں کرتا تو پھر بتائیے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روح گردانی کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تمام تعریفوں والا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ غنی ہے، تم چاہے دو یا نہ دو وہ بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو ضرور دے گا۔
ہم نے یقیناً اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں اور میزان اتارا تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں، اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے بہت بڑے فوائد ہیں، اور تاکہ کون جہاد کر کے دن دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جو بعثت تھی اس کا بھی فرمایا، اور ان 3 چیزوں کا بھی ذکر کر دیا جو ان انبیاء کرام کی تصدیق کے لیے اللہ نے اتاری تھی کہ یہ میرے انبیاء ہیں، میرے رسول ہیں، تو ان میں ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں وہ شریعت ہے، اللہ کے احکام ہیں، اوامر و نواہی ہیں، وہ ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میزان، عدل و انصاف، اللہ کی طرف سے وہ عدل و انصاف ہے، وہ میزان ہے۔ تو اگر میزان ہے، عدل و انصاف ہے، تو یہ دنیا قائم رہے گی۔ اگر یہ عدل و انصاف نہیں، ظلم و زیادتی ہوگا، تو پھر مشکل ہو جائے گا، پھر کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب ان سے آتا ہے کہ ان سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے فرس کے یا روم کے، اور پوچھنے لگے بھئی کہاں ہے تمہارے خلیفہ کا، تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ میں نے کہا محل وحل تو کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو کہاں ہوں گے پھر؟ بھئی کسی دیکھ لو، کسی درخت کے نیچے سو رہے ہوں گے۔ یہ تھے وہ خلیفہ کہ اس وقت جو 3 بر اعظم پہ جن کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور وہ ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ وہ جا کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمر عادلت فامنت فنمت، اے عمر تو نے عادل کیا، امن پایا، اب آرام کی نیند سو رہا، تجھے کوئی فکر ہی نہیں، درخت کے نیچے سو رہا ہے، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، عمر سو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے عدل کیا۔ جب عدل قائم کر دیا، امن آ گیا، جب امن آ گیا تو کوئی پرواہ ہی نہیں، پھر کوئی فکر ہی نہیں۔ تو یہ ہے جو عدل کا معاملہ۔ اور تیسری چیز جو فرمائی، حدید، لوہا، تو یہ وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو اللہ نے دی ہے لوہے کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے۔ تو یہ ہے، اس کے ذریعے سے پھر وہ شریعت نافذ ہوتی ہے۔ جہاں پہ سختی کی ضرورت ہوگی وہاں یہ قوت بھی استعمال کی جائے گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تاکہ کون جہاد کر کے دن دیکھے اللہ اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ اور ہم نے یقیناً نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، ان دونوں کی اولاد میں انبیاء پیدا کیے اور کتابیں نازل کی، پس ان میں سے بعض نے ہدایت قبول کی اور ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے۔ تو حالانکہ یہ انبیاء کرام تھے، اس کے باوجود ان کے ہاں بھی فاسق و فاجر بھی آئے اور نیک لوگ بھی آئے۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے اپنے دوسرے رسول بھیجے، ان سب کے پیچھے عیسی ابن مریم کو بھیجا، ہم نے انہیں انجیل دی، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دی، اور جس رہبانیت کی بدعت انہوں نے پیدا کی اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم راہب بن کے نکل جاؤ صحراؤں میں، جنگلوں میں، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کی چاہت میں ایسا کیا تھا، پھر انہیں اسے کما حقہ نہیں نبھایا، پھر نہیں کر سکے وہ۔ بس ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کا نیک اجر دیا، اور ان میں سے بہت سارے فاسق ہو گئے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی، یہ خود انہوں نے اپنے آپ کیا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک تو یہ اصل چیز، اصل دین وہی شریعت کے مطابق ہے، رہبانیت جو ہے وہ اللہ کے دین میں نہیں ہے۔ تو رہبانیت ہے بھی تو کیا ہے؟ یہی آپ کا اعتکاف ہے، یہ ہے رہبانیت، بس کہ آپ 10 دن رہیں مسجد میں اور یہاں عبادت کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کی ذکر کرتے رہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے رہیں، دنیا سے کٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ دنیا سے کٹ کر تو دیتے ہی نہیں کوئی۔ یہ موبائل جیسی لعنت ہر ایک کے پاس ہے، وہ تو دنیا سے جوڑے رکھتی ہے۔ تو شیطان نے ایسا یہ چرخہ ایجاد کیا ہے کہ جو ہر ایک کو دنیا سے جوڑے ہی رکھتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، جہاں پہ بھی ہو، چاہے وہ اعتکاف میں بیٹھا ہو، چاہے وہ عمرہ کر رہا ہو، چاہے وہ حج کر رہا ہو، وہ شیطان نے جوڑ رکھا کہ لگے رہو یہاں پہ، تم جان نہیں ہو سکتی، تم بھاگ نہیں سکتے۔ تو لہذا یہ ہے رہبانیت کہ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ سے لگا رکھنے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے 10 دن کے لیے ان مسجدوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اعتکاف قبول فرمائے۔ تو ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔
ताकि वो तुम्हें अपनी रहमत का दुगना हिस्सा देगा, दुगना हिस्सा देगा, तुम्हें एक नूर अता करेगा, जैसे पहले भी जिक्र आ चुका है, जिसकी मदद से तुम आगे चलोगे, तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, बेहद रहम करने वाला है। ये अल्लाह का वादा कि तुम ये बातें करो, तकवा है, ईमान है, तो दोहरा अजर देगा। दूसरी बात क्या देगा? नूर देगा, तुम उस पे चलोगे, जहां पे सिर्फ तारीकी ही तारीकी होगी, उस नूर में तुम चलते चले जाओगे। और तीसरी बात, वयग़फ़िर लकुम, तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। तो इसके इतना बड़ा अल्लाह की तरफ से करम हो जाए तो और इंसान को क्या चाहिए? लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरून अला शैइन मिन फ़ज़लिल्लाह, ताकि अहले किताब जान लें कि वो अल्लाह के फजल करम से किसी हिस्से में तसर्रुफ करने की कोई कुदरत नहीं रखते, और ये कि फजल करम सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है, अल्लाह फजल अजीम वाला है, वो उसको देता है। तो ये बता दिया कि अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, अपने रसूल पर ईमान ले आओगे, तो तुम्हें ये फुरकान मिल जाएगा, और फिर अल्लाह के अजर, अल्लाह का फजल तुम सबके लिए होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।